ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں دورہ امریکہ وزیر اعظم عمران خان کا. بڑا زبردست اور کامیاب رہا ہے اور وہ وطن واپسی کے لیے اڑان جو ہے وہ بھر بھی چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینالسٹ سینئر افتخار صاحب جو کہ اپنا تجزیہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. سر, عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی کوئی مدد کا مطالبہ نہیں کیا, آپ نے دیکھا ہوگا, کیا کہیں گے؟ انہوں نے ایک لفظ ڈگنیفائڈ جو بتایا نا, ڈگنیٹی, یہ عظمت ہے. اس کی معنی ہے کہ ہر انسان کو غریب امیر سے دوستی رکھ سکتا ہے, یہ بھی انہوں نے ورڈ کہا ہے. تو انہیں یہ بات ریئلائز کروائی ہے کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن وی آر ڈگنیفائڈ نیشن, یعنی ہم اپنی ایک عظمت رکھتے ہیں. اور جغرافیہ اس بات کا گواہ ہے کہ امریکہ کو ایمرج ہوئے 1492 کرسٹوفر کولمبس, لیکن ہماری ہندوستان کی تاریخ, خاص طور پہ یہ ویسٹرن پاکستان کی, یہ ہڑپا, ٹیکسلا, وادی سندھ, یہ بتاتا ہے کہ ہم 6000 سال پہلے بھی قائم تھے ہمارے آباء و اجداد کی شکل میں, اور آج بھی قائم ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی, حکمران تو ملے, لیڈرشپ نہیں ملی. لیڈرشپ جو ہے وہ بعض دفعہ اپنی عزت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی ہے. تو یہ موقف لے کے گئے ہیں عمران خان. اچھا سر, آپ اپنا موقف صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لے کر گئے, لیکن سر آپ نے یہ دیکھا ہوگا واشنگٹن میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر عوام سے جو خطاب کیا, آپ کیسا دیکھتے ہیں اس خطاب کو؟ اب وہ عوام دیکھے چاہ رہی تھی نا, یہاں مطلب ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا اس طرح کہ کبھی وزیر اعظم نے وہاں پر جا کر اس طرح سے آڈینس, عوام جو ہے ان کے ساتھ خطاب کیا ہو. سر آپ اس کو کیا مطلب کہیں گے؟ بالکل اسپیچ لیس ہے یہ تو. جس شخص کی پوری زندگی اور مطلب سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی عوام آ جائے گی. میں تو ایک چھوٹی سی بات کرنے کے لیے پاکستانیوں کو جمع کیا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنا بڑا خطاب کرنا پڑ جائے گا. میں تو کوکب میں 2 قدم اور بھی آگے جاؤں گا کہ شاید وہ پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ جدوجہد کرتا رہے. آج بھی وہ جدوجہد اور کر رہا ہے. سر ایمان سے بتائیں, جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے, آپ نے تو بہت سارے ادوار بھی دیکھے ہوں گے, کبھی کسی پرائم منسٹر کا ایسے ہوا ہے؟ نیور, کبھی بھی نہیں میں نے دیکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جدوجہد کے لیے پیدا ہوا ہے, تو جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں, ورنہ آپ اکیلے ہو کے جدوجہد نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے. مانتے ہیں کچھ سیکٹر کے اندر ناکامیاں گورنمنٹ کی ہے, لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ. میں نے کہا نا $19 ارب کا جب آپ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے کے جائیں گے, یعنی خرچوں میں اور آمدن میں توازن ختم, $20 ارب, $19 ارب, $18 ارب, یہ رقم ہوتی ہیں. اب اس کو انہوں نے گھٹا کے 7-8 ارب یعنی کم کر کے 10-11 پہ لے آئے. اب اگر کہیں سے ہمیں 5-6 یہ جتنے لوگ جو استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, کوکب یقین کریں کہ اگر ان سے یہ اپیل کریں گے کہ $1000 یا $2000 مجھے کچھ عرصے کے لیے بھجوا دو, نہیں بھجوائیں گے. جس قسم کا رسپانس ملا میں بھجوانے کے لیے تیار ہوں. یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے یہیں سے مجھ سے وہ پیسے لے لیں, $1000 کر لیں. میں اپنے بچوں سے کہیں سے اتنے پیسے میں نہیں رکھتا ہوں, لیکن جہاں قومیں آدمی تعمیر کرتا ہے, قوم مطلب آپ کی زمین, یہ سرزمین ماں ہے. اگر ماں بیمار ہو جائے تو کیا آپ اپنے پیسے چھپا کے رکھیں گے؟ یہ قوم نے رسپانس دیا ہے. مجھے امریکہ کے دورے سے بھی زیادہ جو وہاں ہماری پاکستانی کمیونٹی نے سپورٹ کیا ہے, اس نے میرا دل جو ہے نا وہ گارڈن کر دیا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی میں عموماً یہ شعر کہتا ہوں نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سائیں ماں پیدا. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا تو شیطان کسی شکل کے اندر اس کے پاس آئے اور کہا کہ کہو تو میں یہ ساری آگ بجھا دوں. آپ نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. بولے نہیں, اللہ پاک سے پوچھ کے آنا. وہ اگر انہوں نے میرے لیے آگ کی, تو انسان کے بات ہے ساری ایمان کی کہ آپ کا فیتھ کیا, آپ کی کنوکشن کیا ہے. اس کی کنوکشن ہے کہ میں اس پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروں گا. اینڈ یو وڈ بی سرپرائزڈ کوکب کہ جو پاکستان کے پاس ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح بات ہے, بالکل. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ وی آر گوئنگ ڈکلائننگ. یہ کیوں؟ واٹ از دی ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ جب عوام اور
رولر، میں لیڈر اس کو کہہ رہا ہوں، عوام اور رولر، جب عوام اور رولر ہوں گے تو پھر یہی ہوگا، کیونکہ وہ رول کرنے آئے، رول کر کے جاتے رہے، کوئی آیا اس میں ملٹری ڈکٹیٹرز ہوں، کوئی بھی ہوں، اکراس دا بورڈ میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس نے کر کے دکھا دیا۔ شوکت خانم ہسپتال ایسے ہی بن جاتے ہیں، آخر اس کا نقشہ بھی بنا ہوگا، اس کا اسٹرکچر بھی بنا ہوگا۔ میں نے کہا نا، میں ایک عرصے تک نقاد تھا، وہ نقاد اس لیے تھا کہ شاید عمران خان صاحب کے پاس وہ کیپیبلٹی یا ایبلٹی یا ویژن نہیں ہوگا کہ ہمارے پاکستان کو لیڈ کر سکے، لیکن اتنے بڑے کرائسس میں بھی انہوں نے لیڈ کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اگر ہمارے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور سر دیگر پارٹی جو لوگ ہیں، رہنما جو ہیں، وہ بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے ایسے کیا۔ پیپلز پارٹی کو لے لیں، پی ایم ایل این کو لے لیں آپ، مطلب آپس میں مطلب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارا ملک کا وزیر اعظم گیا ہے، نہ کہ وہاں پر بھی جا کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو خطاب کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ لیڈر نہیں تھے، ایز اے وزیر اعظم نہیں، اور بہت ساری آل فال تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کیا کہ اس طرح کرنا چاہیے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں۔ جو بیانات آ رہے ہیں، ٹویٹس آ رہے ہیں، مودی جی کے مطلب خطرناک ترین دشمن بھی جب مودی جی باہر فورن وزٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں پیچھے سے سپورٹ دیتے ہیں۔ ہاں تو سر ہمیں بھی پوچھ کرنا چاہیے کہ یار وی آر اے پاکستانی، کہ ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا وزیر اعظم گیا، ہاں ہمارا پی ایم گیا ہے، تو اس سے ہم سپورٹ، بالکل۔ وہاں دیکھیں ٹرمپ صاحب جو تھے، ان کے دل میں وہ اسپیس جو تھی وہ ایکسٹینسو ہو گئی تھی، کس وجہ سے کہ انہیں پاکستانیوں کا رسپانس دیکھیں، کیونکہ وہاں جو پاکستانی رہ رہے ہیں دے آر ورکنگ ہارڈ ٹو میک بیٹر یو ایس اے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کا حصہ جب یہاں پر پاکستانی انہی قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وائٹ ہاؤس کے اندر جو انٹریکشن ہوا میڈیا کا، اس میں وہ بار بار میڈیا کو کتنے مطلب ہاں تھینکفل تھا، تو اس سے ثابت کہہ رہے تھے وہ کہ پاکستانی ویری گڈ گائے، ویری ہارڈ ورکنگ پرسن۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جان یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں ہماری قوم کا امیج گر رہا ہے، ہم آج اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ آج بھی ہماری قوم کو اسی حیثیت سے دیکھنے کے لیے تیار ہیں جو 1947 میں ہم ایمرج ہوئے تھے، جس نعرے کے ساتھ ایمرج ہوئے تھے۔ ستیاناش کس نے کیا؟ بعد کے آنے والوں نے کہہ دیا کہ اپنے اپنے مفادات کی گنگا میں آپ نے ہاتھ دھوئے، نتیجے میں قرضے پہ قرضے، مقروض کہتے ہیں نا، بیگرز کین ناٹ بی چوزرز۔ آج یہ مانگنے نہیں گئے، ہمارے پی ایم صاحب کہنے گئے کہ بھئی تجارت ٹریڈ ناٹ ایڈ۔ جب آپ اس نعرے کے ساتھ بیٹھ کر، ورنہ وہاں کان میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آئی نیڈ $3 اور $4، لیکن ہی ڈیڈنٹ سے دیٹ۔ اس نے کہا کہ بھئی مجھ پر اعتماد کرو۔ ٹوٹل آپ اگر آپ اس کا ایک خلاصہ لیں گی یا سمرائز کریں گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سسٹینیبل کنٹری ہے، وہ قائم رہے گا، پروڈکٹیو کنٹری ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اگر آپ ہمیں ریسپیکٹفلی اگر آپ ہمارے ساتھ بیہیو کریں گے تو آپ دنیا پوری، ناٹ اونلی امریکہ، ویسٹرن ورلڈ، وہ انتہائی بہترین قسم کے مفادات اس ایشیا سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ ایکوالٹی کی بنیاد پہ، یعنی رسپیکٹ میں، ریسورسز پہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن رسپیکٹ میں وہ کب ہوگا جب ہم ان سے کچھ لیں گے نہیں۔ ہمیں آلریڈی اتنا مل چکا ہے کہ اللہ کرے گا کہ بہت کچھ بننے والا ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ کل سے آپ دیکھیں میدے کی قیمت بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، گھی کی۔ اب یہ جو کارٹیل، جو وہ کہہ رہا ہوں نا کہ پرانا اسٹیٹس کو کارٹیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی جب گھی کی قیمتیں گورنمنٹ نے کم کر دی ہیں، ٹیکس اس پہ کم کر دیا ہے، تو آپ اس کو ریلیف دیں نا۔ اب یہاں پہ کون ڈنڈا اٹھائے گا؟ ظاہر ہے حکومتوں کو ہی ڈنڈا اٹھانا ہے۔ آپ کا جو ضلعی گورنمنٹ بہترین ہونی چاہیے، صوبائی گورنمنٹ بہترین ہونی چاہیے، تعلقے کی گورنمنٹ بہترین ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ اپنا کام کریں تو آپ ایک دم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا سر، اس کو کیسا دیکھیں؟ صدر ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر ثالث بننے کا کہا ہے، مطلب مودی سرکار کی تو مطلب صورتحال کیا ہوگی، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کا تجزیہ۔ اب لوگ کہیں گے کہ ون آف دا گریٹ میچ دیٹ ہی ہیز ون، میں کہوں گا نہیں، دا بیسٹ میچ عمران خان ہیز ون۔ دیکھیں یہی جھگڑا تھا، مودی جی یا انڈین جو میڈیا ہے وہ تلملا کیوں رہے ہیں؟
We didn't say that. ہمارے پی ایم صاحب نے نہیں کہا میڈیٹر کا, ٹرمپ صاحب نے کہا ہے. ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو مودی نے کہا ہے. اب ٹرمپ صاحب کو کون بتا رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب کے پاس سیٹلائٹ بھی ہے. آپ نے سفارتکار کشمیر میں جانا روک دیے, آپ نے کوئی میڈیا ایکسس کشمیر میں نہیں دی, آپ نے نیوٹرل جو انالیسز یا تبصرہ نگار مبصر جو ہوتے ہیں ان کو جانے نہیں دے رہے ہیں, سفارتکاروں کو نہیں جانے دے رہے. لیکن جس کے پاس سیٹلائٹ ہے, جس کی جاسوسی پر اسے ناز ہے یو ایس اے کو, اسے پتہ نہیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم بپا کیا ہوا ہے انہوں نے. یعنی اگر ہم سے ہمارا نام بھی اگر آ جائے, پلوامہ میں دور دور تک کوئی شواہد ہی نہیں ہے, اگر نام آ جائے تب بھی ہم پہ پریشرائز کر رہے ہیں. اور کشمیر کی وادی جو جنت نظیر تھی تم نے اسے دوزخ بنا دیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ٹرمپ صاحب نے کیوں کہا. ٹرمپ صاحب بھی انسان ہے, مغرب بھی انسانوں پر مشتمل ایک کانٹیننٹ ہے. اس کے دل میں اب احساس ہو گیا, یعنی جو آپ کی میڈیا کی ایکسیس ہے اس نے بتا دیا ہے کہ who is in the right and who is in the wrong. ایگزیکٹلی. اچھا سر, صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے, چونکہ وزیر اعظم خود وہاں پر وزٹ کے لیے گئے ہیں, کہ ہم نے جو آپ کی امداد روکی ہے اس کو جو ہے ہم اس پہ نظر ثانی بھی کریں گے. اور مطلب آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, مطلب کچھ خود سے بولا بھی نہیں اور کام بھی ہو گیا. بالکل بالکل. آپ میرے پاس اگر مہمان بن کے آئیں گی تو آپ مجھ سے چائے یا کھانے کا کہیں گی کہ اگر مجھ میں تھوڑا سا خیال ہے مہمانداری کا. بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کیری لوگر بل کے اندر آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ یہ کہ آپ نے ہمارا انفراسٹرکچر, آپ نے بڑے بڑے ٹرالرز, کبھی آپ تورخم میں اس پہ جائیں تو صحیح, کہ ہم نے سرزمین نے کتنا کچھ کیا ہے افغانستان کے لیے. اگر صرف 2 دن بند ہو جاتا تو پتہ چل جاتا کہ بارڈر کیا ہوتا ہے, کیونکہ بندرگاہ نہیں ہے افغانستان کے پاس. یعنی ہم تو افغان برادرز کی بھی دل سے کھل کر مدد کرنا چاہتے ہیں, ادھر امریکہ کو بھی اس ڈسپیوٹ سے عزت کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں. ہم بھی اپنی بارڈرنگ جو سچویشن ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. 1500-1550 مائل یعنی 2400 کلومیٹر کا طویل بارڈر ہے. یہ کوکب صرف نقشے پہ ہی تھا. یہ 1893 میں امان اللہ خان اور یہ امیر حبیب اللہ خان نے مل کر, سر مارٹن ڈیورن سے مل کر یہ ایک لائن کھینچی تھی. آج ہم اس کو ایک عملی حیثیت دینے جا رہے ہیں. یعنی میں عموماً کہتا ہوں کہ آج پاکستان صحیح معنوں میں ایمرج ہو رہا ہے, کیونکہ دریائے سندھ کا جو رائٹ بینک ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کی حدود کہاں ختم ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی ڈکیتی یا بڑی چوری یا کڈنیپنگ ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے تھے, جی درے میں چلے گئے. آج وہ سارا حصہ اگر پاکستان کا بن رہا ہے تو ہمیں کم سے کم ان اداروں کو, ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح سر, اس پہ بھی بات کریں گے مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.